در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑھیں گے رہنے سے کام ہوگا۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. سامعین و ناظرین، یہ فقیر نجم الدین نقشبندی مجددی اشرفی مدرسہ عربیہ فیضان مصطفیٰ متصل سرائی جان محمد مسجد لاہوری محلہ لاڑکانہ سے آپ سے مخاطب ہے۔ میبزی کا درس ہم نے شروع کیا تھا، 18 دروس گزر چکے، آج 19واں درس ہے۔ ہدایت الحکمت کا متن شارح میبزی نے بیان کیا تھا، القسم الثانی فی الطبیعیات۔ پھر اس کے اوپر علامہ سید محمد بن سید شریف کی شرح کا آپ نے حوالہ دیا تھا کہ انہوں نے الطبیعیات کی جو تعریف کی تھی، شرح بیان کی تھی، وہ اجسام طبیعیات کے ساتھ کی تھی، اور اس کے اوپر آپ نے اعتراضات کیے تھے، اور آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ حکمت طبیعی کے ساتھ اس کی تعریف جو ہے وہ اولا ہے نسبت اجسام کے ساتھ اس کی تعریف کرنے کو۔ تو یہ بحث 18واں نمبر درس میں ہم نے تفصیل کے ساتھ کیا تھا۔ اب اس سے آگے آپ جو ہے وہ تعریف نقل کریں گے فلاسفہ کی، جو فلاسفہ نے حکمہ نے تعریف نقل کی ہے جسم طبیعی کی، وہ آپ بیان کریں گے، پھر اس تعریف کے اوپر آپ اعتراض کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم متن پڑھ لیتے ہیں کتاب سے، اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ اس کا ترجمہ آپ کے سامنے عرض رکھتے ہیں اور بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَذَكَرُوا أَنَّ الْجِسْمَ الطَّبِيعِيَّ جَوْهَرٌ قَابِلٌ لِلْانْقِسَامِ فِي الْجِهَاتِ الثَّلَاثِ أَقُولُ فِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّهُمْ إِنْ أَرَادُوا بِالْقَابِلِ الْقَابِلَ بِالذَّاتِ فلا يصدق هذا التعريف على شيء من أفراد المعرف أصلا، لأن القابل بالذات الانقسام في الجهات الثلاث منحصر في الجسم التعليمي، أي الكم القائم بالجسم الصاري فيه في الجهات الثلاث، وقد صرحوا بذلك، وإن أرادوا القابل في الجملة يصدق التعريف على كل من الحيولى والصورة أيضا۔ سب سے پہلے جو جسم طبیعی کی تعریف بیان کی ہے اس کو پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد اس کے اعتراضات کو سمجھنے سے پہلے کچھ عرض کروں گا تمہیداً، اس کے بعد انشاءاللہ وہ جواب آپ کے سامنے عرض رکھیں گے۔ وَذَكَرُوا، اور انہوں نے ذکر کیا، کنہوں نے؟ فلاسفہ نے، کہ ان الجسم الطبیعیہ، کہ تحقیق جو جسم طبیعی ہے، جوہر، وہ ایسا جوہر ہے، قابل الانقسام فی الجہات الثلاث، جو جہات ثلاثہ میں یعنی طول، عرض اور عمق میں تقسیم کو قبول کرنے والا ہے۔ یہ تعریف بیان کی ہے کہ جسم طبیعی وہ جوہر ہے جو جہات ثلاثہ میں تقسیم کو قبول کرنے والا ہے۔ اقول فیہ نظر، اب شارح میبزی ارشاد فرما رہے ہیں، اقول، میں کہتا ہوں، فیہ نظر، اس میں اشکال ہے، اس میں اعتراض ہے، اس تعریف میں اعتراض ہے۔ تو سب سے پہلے اس تعریف کو کچھ سمجھ لیتے ہیں۔ آپ یہ اعتراض کریں گے کہ یہ جو آپ کی تعریف ہے جسم طبیعی کی، جو آپ نے تعریف کی ہے کہ جسم طبیعی جو ہے وہ ایسا جوہر ہے جو جہات ثلاثہ یعنی طول، عرض اور عمق میں انقسام کو قبول کرنے والا ہے، یہ جسم طبیعی کی تعریف نہیں ہے، بلکہ فلاسفہ مشائین نے جو تعریف کی ہے جسم طبیعی کی،
وہ یہ فرمائی ہے کہ جسم طبعی وہ ہے جو حیولہ اور صورت جسمیہ کے ساتھ مل کر بنا ہو۔ حیولہ کیا چیز ہے، صورت جسمیہ کیا چیز ہے، انشاءاللہ وہ آئندہ درس میں جزء لا یتجزا کے بحث میں ہم اس کو وضاحت سے بیان کریں گے۔ یہاں سب سے پہلے اس کو سمجھ لیں، جو اعتراض کر رہے ہیں آپ شارح مبزی علیہ رحمہ اس تعریف میں کہ یہ جو آپ نے تعریف کی ہے جسم طبیعی کی، یہ تعریف اس کی نہیں ہے، بلکہ یہ جسم تعلیمی کی تعریف ہے، جسم تعلیمی کی تعریف ہے، جسم طبیعی کی تعریف نہیں ہے۔ کیوں کہ جو تقسیم کو قبول کرتی ہے چیز، یعنی جو ابعاد ثلاثہ ہے، جو تقسیم کو قبول کرتے ہیں ابعاد ثلاثہ، وہ جسم تعلیمی کے تعریف ہے، کیونکہ وہ جو ہے وہ مقدار ہے، وہ کم ہے، اور یہ عرض ہے، اور یہ جو جسم طبیعی ہے وہ جوہر ہے۔ اس کو تھوڑا اس طرح سمجھ لیں کہ یہ جو جسم ہے جو ابعاد ثلاثہ کو قبول کرتا ہے، اگر یہ جوہر ہے تو اس کو جسم طبیعی کہتے ہیں، اگر یہ عرض ہے تو اس کو جسم تعلیمی کہتے ہیں۔ تو آپ کہہ رہے ہیں جو تقسیم کو قبول کرتے ہیں ابعاد ثلاثہ وہ جسم تعلیمی ہے، یعنی وہ مقدار ہے، یعنی وہ کم ہے، لہذا وہ جو ہے وہ عرض ہے، جوہر نہیں ہے۔ تو آپ کی یہ جو تعریف ہے یہ تعریف صحیح نہیں ہے، تو اس کے اوپر آپ اعتراض کریں گے، دو اعتراض کریں گے۔ پہلا اعتراض یہ کریں گے کہ آپ کی تعریف جامع نہیں ہے، دوسرا اعتراض یہ کریں گے کہ آپ کی تعریف دخول غیر سے مانع نہیں ہے۔ تو سب سے پہلا جو اعتراض کریں گے وہ یہ کریں گے کہ آپ کی تعریف وہ جامع نہیں ہے، معرف کے تمام افراد کو شامل نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے ہم اس اعتراض کو سمجھتے ہیں۔ آپ ارشاد فرما رہے ہیں اقول فیہ نظر، میں کہتا ہوں اس میں نظر ہے، اس میں اعتراض ہے کہ لأنہم ان ارادوا بالقابل القابل بالذات فلا يصدقوا هذا التعریف على شيء من افراد المعرف اصلا۔ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو تقسیم کو قبول کرتے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں ابعاد ثلاثہ یعنی جہات ثلاثہ، یعنی کہ طول، عرض اور عمق میں تقسیم کو قبول کرتے ہیں۔ تو آپ ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ جو تقسیم کو قبول کرنا ہے، اس میں دو صورتیں ہوں گی، یا تو وہ بذات خود اپنی ذات میں تقسیم کو قبول کرے گا، یا کسی بھی طرح فی الجملہ قبول کرے گا۔ اگر اپنی ذات میں قبول کرے گا تو پھر ہمیں یہ جو ہے وہ منظور نہیں ہے۔ آپ اس کے اوپر آپ بحث کریں گے سب سے پہلے۔ تو لأنہم تحقیق وہ انہوں نے ان ارادو اگر ارادہ کیا ہے بالقابل القابل بالذات، اگر اس قابل انقسام کے ساتھ اگر ان کا ارادہ قابل بالذات ہے، یعنی اپنی ذات میں تقسیم کو قبول کرنا، اگر جسم طبعی کی تعریف میں جو انہوں نے بیان کیا قابل الانقسام فی الجہات الثلاثہ، تو اگر وہ اس تقسیم سے مراد تقسیم بالذات لے رہے ہیں، قابل بالذات لے رہے ہیں، اپنی ذات میں تقسیم کو لے رہے ہیں، فلا يصدق هذا التعریف على شيء من الافراد المعرف اصلا، تو پھر یہ تعریف جو ہے وہ افراد معرف یعنی جسم طبعی کے افراد کو جو ہے وہ اس کے اوپر یہ صادق نہیں آتی، کیونکہ یہ جسم تعلیمی کی تعریف ہے، جسم طبعی کی تعریف نہیں ہے۔ لأن القابل بالذات الانقسام فی الجہات الثلاث منحصر فی الجسم التعلیمی، اس لیے جو قابل بالذات ہے، جو اپنی ذات میں تقسیم کو قبول کرنے والی چیز ہے، تو وہ تو جسم تعلیمی میں منحصر ہے، وہ تو وہ خاص مقدار ہے ابعاد ثلاثہ کی۔ ابعاد ثلاثہ جو ہیں یعنی طول اور عرض اور عمق، جو تقسیم کو قبول کرتے ہیں تو وہ تو جسم تعلیمی میں منحصر ہیں، نہ کہ جسم طبعی میں۔ تو لہٰذا جو چیز قبول کرتی ہے تقسیم کو بالذات، تو وہ معرف کے افراد کو ہی شامل نہیں ہے، تو لہٰذا یہ بات سامنے آ گئی کہ آپ کی تعریف جو ہے وہ جامع نہیں ہے۔ تو یہ چیز بیان کر رہے ہیں کہ فلا يصدق هذا التعریف على شيء من افراد المعرف اصلا، کہ آپ کی یہ تعریف معرف کے افراد پہ صادق نہیں آ رہی۔ کیوں
کیوں نہیں آ رہی ثابت؟ لأن القابل بالذات لانقسام فی الجہات الثلاث منحصر فی الجسم التعلیمی، اس لیے جو قابل بالذات ہے، اپنی ذات میں تقسیم کو قبول کرنے والی چیز ہے جہات ثلاثہ میں، وہ منحصر ہے جسم تعلیمی میں، یعنی کس میں؟ ایل کم القائم، یعنی اس کم، اس مقدار، اور کم عرض ہے اس مقدار کے ساتھ جو قائم ہے بالجسم، اس جسم کے ساتھ الصاری فی ہے، جو اس جسم میں صلاحیت کیے ہوئے ہے، یہ جو طول، عرض اور عمق اس جسم میں جو صلاحیت کیے ہوئے ہے وہ کم، وہ مقدار ہے، وہ مقدار ہے جو اس جسم میں صلاحیت کیے ہوئے ہے فی الجہات الثلاث، جہات ثلاثہ میں، یعنی طول میں، عرض میں اور عمق میں، وہ اپنے جو ہے اپنی ذات میں تقسیم کو قبول کرنے والی ہوتی ہیں، تو وہ جسم طبعی کے افراد میں سے نہیں ہے۔ جب وہ جسم طبعی کے افراد میں سے نہیں ہے، وہ جسم تعلیمی ہے، تو لہذا آپ کی جو تعریف ہے وہ جامع نہیں ہے۔ وقد صرح بذالک، اور تحقیق صرح، انہوں نے صلاحیت کی ہے، ان حکماء نے، فلاسفہ نے اس چیز کی صلاحیت کی ہے کہ جو مقدار، وہ جو کم ہوتا ہے، جو ابعاد ثلاثہ، طول، عرض و عمق، جو اپنی ذات میں تقسیم کو قبول کرنے والا ہوتا ہے، وہ جسم تعلیمی ہوتا ہے۔ تو جسم تعلیمی کے حوالے سے ایک اور فائدہ آپ کے سامنے میں عرض رکھوں کہ جسم طبعی اور جسم تعلیمی، یہ دو جسم کے جو اقسام ہیں۔ جسم طبعی کو نیچرل باڈی کہتے ہیں، اور جسم تعلیمی کو میتھمیٹیکل باڈی کہتے ہیں۔ جسم تعلیمی کو تعلیمی اس لیے کہتے ہیں کہ جو حکماں تھے وہ سب سے پہلے اپنے بچوں کو میتھمیٹکس کی تعلیم دیتے تھے، لہذا اس لیے وہ اس کو جسم تعلیمی کہتے ہیں، انہوں نے اس کا جسم تعلیمی نام رکھا۔ تو یہ جو ٹاپک ہے، یہ جو موضوع ہے جسم تعلیمی، تو یہ ریاضیات کا موضوع ہے، اس لیے ریاضیات میں شامل تھا پڑھاتے، اس لیے اس کا نام جو ہے وہ آپ نے جسم تعلیمی رکھا۔ بہرحال یہ تو ایک فائدہ ہو گیا۔ اصل مقصد مصنف کے اعتراض کرنے کا، شارح کے اعتراض کرنے کا یہ ہے کہ آپ کی یہ تعریف جو جسم طبعی کی ہے آپ نے، یہ جامع نہیں ہے، ان کے افراد کو شامل نہیں۔ اب دوسرا اعتراض کریں گے کہ آپ کی تعریف دخول غیر سے معنی بھی نہیں ہے۔ وَإِنْ أَرَادُوا الْقَابِلَ فِي الْجُمْلَةِ، اگر آپ کا ارادہ، اگر ان کا ارادہ قابل فی الجملہ ہے، یعنی کسی بھی طریقے سے، چاہے بالواسطہ ہو تقسیم کو قبول کرنے والا، چاہے بلا واسطہ تقسیم کو قبول کرنے والا ہو، اگر یہ ہے تو اس طرح تو صورت جسمیہ بھی داخل ہو جائے گی اور حیولہ بھی داخل ہو جائے گی، کیونکہ حیولہ بھی تقسیم کو قبول کرتا ہے مگر صورت جسمیہ کے واسطے سے، اور صورت جسمیہ بھی جو ہے وہ تقسیم کو قبول کرتی ہے جسم طبعی کے واسطے سے۔ تو لہٰذا اس طریقے سے یہ تعریف آپ کی تو حیولہ کے اوپر بھی صادق آ جائے گی، اور یہ تعریف آپ کی صورت جسمیہ کے اوپر بھی صادق آ جائے گی، لہٰذا آپ کی تعریف دخول غیر سے معنی بھی نہ رہی، حالانکہ تعریف کا جامع اور معنی ہونا ضروری ہوتا ہے۔ تو لہٰذا یہ چیز آپ بیان کریں گے۔ آپ ارشاد فرما رہے ہیں وَإِنْ أَرَادُوا الْقَابِلَ فِي الْجُمْلَةِ، اگر انہوں نے ارادہ کیا ہے قابل کا فی الجملہ، کسی بھی طریقے سے، چاہے بالواسطہ چاہے بلا واسطہ، کسی بھی طریقے سے اگر تقسیم کو قبول کرنے والا ہو، اگر ان کا ارادہ جملہ میں ہے، تو یصدق التعریف علی کل من الحیولہ والصورت ایضا، تو صادق آئے گی تعریف حیولہ پر بھی اور صورت جسمیہ پر بھی۔ جب صورت جسمیہ پر بھی تعریف صادق آ جائے گی، حیولہ کے اوپر بھی صادق آ جائے گی، تو غیر کا دخول غیر سے آپ کی تعریف مانے نہ ہوئی، کیونکہ ہم نے آپ کو بتایا کہ حیولہ بھی جو ہے وہ تقسیم کو قبول کرتا ہے مگر بذات نہیں، بلکہ صورت جسمیہ کے واسطے سے، اور صورت جسمیہ بھی تقسیم کو قبول کرتی ہے مگر بذات نہیں بلکہ جسم طبعی کے واسطے سے۔ تو لہٰذا آپ کی تعریف، یہ جو آپ نے تعریف کی ہے کہ ان الجسم الطبعی جوہر قابل انقسام فی الجہات الثلاث، یہ تعریف جسم طبعی کی ہے ہی نہیں، اور آپ کی تعریف ہمیں قبول نہیں ہے۔ آپ کی تعریف نہ جامع ہے اور نہ آپ کی تعریف معنی ہے، لہذا کسی بھی طریقے سے لفظ طبعیات سے آپ کی جو شرح ہے اجسام کے ساتھ وہ کسی طریقے سے بھی درست نہیں ہے، لہذا
آپ کی یہ تعریف جو ہے وہ ہمیں قابل قبول نہیں ہے. تو شارح میبزی نے اس کے اوپر جو ہے آپ نے اعتراض کیا. اس طریقے سے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ہاں متکلمین میں سے ہے کہیں بھی اگر کوئی بھی ایسا نرم گوشہ مل گیا آپ کو جو ہے فلاسفہ کا، آپ اس پہ اعتراض کریں گے اور اس کی زبردست جو ہے آپ اس کی جرح کریں گے. تو اس طریقے سے آگے مقامات پہ جو ہے آپ دیکھتے جائیں گے کہ آپ کو جہاں بھی موقع ملے گا وہاں آپ اعتراض کریں گے. امید ہے آپ کو متن سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور انشاءاللہ تعالیٰ ایک بار پھر ہم اس عبارت کو پڑھ لیتے ہیں اور ترجمہ کر لیتے ہیں. کہیں بھی کوئی مشکل ہو یا کوئی لفظ سمجھ میں نہ آ رہا ہو یا کوئی مقام سمجھ میں نہ آ رہا ہو تو ہمیں کمنٹس کر سکتے ہیں اور کمنٹس میں ہم سے جواب بھی لے سکتے ہیں. تو ایک بار پھر عبارت کو پڑھ لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَذَكَرُوا أَنَّ الْجِسْمَ الطَّبِيعِيَّ جَوْهَرٌ قَابِلُ لِلْانْقِسَامِ فِي الْجِهَاتِ الثَّلَاثِ. أقول فيه نظر لأنهم إن أرادوا بالقابل القابل بالذات فلا يصدق هذا التعريف على شيء من أفراد المعرف أصلا، لأن القابل بالذات الانقسام في الجهات الثلاث منحصر في الجسم التعليمي أي الكم القائم بالجسم الصاري فيه في الجهات الثلاث، وقد صرحوا بذلك. وإن أرادوا القابل في الجملة يصدق التعريف على كل من الحيولى والصورة. ترجمہ کر لیتے. اور انہوں نے ذکر کیا کہ تحقیق جسم طبیعی ایسا جوہر ہے جو جہات ثلاثہ میں یعنی طول، عرض اور عمق میں تقسیم کو قبول کرنے والا ہے. میں کہتا ہوں اس میں اعتراض ہے، اس لیے کہ انہوں نے اگر ارادہ کیا ہے قابل کے ساتھ قابل بالذات کا تو نہ ہی صادق آئے گی یہ تعریف معرف کے افراد تک اصلا، اس لیے کہ قابل بالذات جو ہے جہات ثلاثہ میں وہ جس تقسیم کو قبول کرنے والا وہ جسم تعلیمی میں ہے، کیونکہ وہ کم ہے، وہ مقدار ہے جو قائم ہے اس جسم کے ساتھ جو صلاحیت کیے ہوئے ہیں اس جسم میں جہات ثلاثہ میں. تحقیق انہوں نے اس چیز کی صراحت بھی کی ہے. اور اگر انہوں نے ارادہ کیا ہے قابل کے ساتھ جملہ میں یعنی کسی طرح بھی چاہے بالواسطہ چاہے بلا واسطہ تو صادق ہے کہ یہ تعریف حیولہ اور صورت جسمیہ میں سے ہر ایک پر. امید ہے ناظرین آپ کو جو ہے وہ کتاب میبزی کا متن سمجھ میں آ گیا ہوگا. سارے سبق کا خلاصہ صرف یہی ہے کہ وہ جسم طبیعی کی جو آپ نے تعریف نقل کی ہے اس کے اوپر اعتراض ہے کہ آپ کی تعریف جامع بھی نہیں ہے، آپ کی تعریف معنی بھی نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ تقسیم کر رہے ہیں اس کو کیونکہ آپ نے جو تعریف کی ہے ابعاد ثلاثہ میں قبول کرنے والا ایسا جوہر ہے جو ابعاد ثلاثہ میں جو ہے انقسام کو قبول کرنے والا ہوتا ہے، یا بالذات ہوگا یا بالذات نہیں ہوگا، کسی بھی طریقے سے ہوگا. اگر بالذات ہوگا تو یہ آپ کی تعریف صادق نہیں آئے گی تمام معرف کے افراد پر. اگر آپ کسی بھی طریقے سے کہہ رہے ہیں کہ تقسیم کو قبول کرنے والا ہو تو دخول غیر سے معنی بھی نہیں ہوگی، کیونکہ حیولہ اور صورت جسمیہ بھی اس کے اوپر داخل ہو جائیں گے، کیونکہ وہ بھی جو ہے حیولہ تقسیم ہوتا ہے صورت جسمیہ کے واسطے سے، اور صورت جسمیہ بھی تقسیم ہوتی ہے وہ جو ہے جسم طبیعی کے اعتبار سے. تو آپ کی تعریف جامع بھی نہیں رہی اور معنی بھی نہیں رہی. ناظرین ہمارے چینل کو جو ہے وہ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں، کیونکہ جس طریقے سے ہم یہ آپ کے لیے محنت کرتے ہیں کتاب کے متن کو حل کرنے کے لیے، جس طریقے سے بھی ہمارا درس جو ہے جیسے ہی ریکارڈ ہو اور آپ تک پہنچ جائے، ہمیں اپنے کمنٹس سے بھی ضرور مشرف کیا کریں، کیونکہ آپ کے کمنٹس جو ہے وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہیں. تو انشاءاللہ تعالی ہم اگلے درس کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے اس فقیر کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.